وہ آلہ جو انسان کے دل کو زندگی بخشتا ہے، وہ چیز جو انسان کے دل سے زنگ کو دور کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہی بات جو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اپنے کلام کی ابتدا میں فرمائی کہ انسان اگر اندر کی دنیا کو آباد کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک کلیہ ہے، اس کا ایک فارمولا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من میرے وچ لائی ہوں، نفی اسبات تپانی ملے ہر رگے ہر جائی ہوں، اندر بوٹی مشک مچایا جاؤ پھلن پر آئی ہوں۔ آپ یہ ہر جگہ سے سنتے ہیں، نعت خوانان حضرات سے، مقررین سے، لیکن میں اس کی تشریح آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ فرمائیں میری طرف کہ جو آپ نے فرمایا ہے الف اللہ چمبے دی بوٹی، یہ چمبے کی بوٹی کیا ہے؟ یہ چمبے کی بوٹی کیا ہے؟ یہی میں آپ کو تفصیل عرض کرنا چاہتا ہوں اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کے مشن کے حوالے سے۔ جو فکر سلطان العارفین کی، سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب نے زندہ کی، اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور جس فکر کو آج جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب چلا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ یہی کہ چمبے کی بوٹی کی فکر کو سمجھا جائے۔ اور وہ کیا ہے؟ ذرا اس طرف توجہ کریں کہ چمبے کی بوٹی، چمبا پنجابی سرائکی زبان میں ہاتھ کی ہتھیلی کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ کی ہتھیلی کو۔ جیسے کسی سے ملے تو کہتے ہیں یار چمبا تے دے چا، مقصد ہاتھ تو ملا دو۔ چمبا ہاتھ کی ہتھیلی کو کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کی ہتھیلی میں ہی کوئی راز پنہاں ہے، دور کی بات نہیں ہے۔ ذرا توجہ کہ جو چمبے کی بوٹی حضرت سلطان باہو صاحب نے فرمائی وہ کیا ہے؟ غور سے میری طرف دیکھیں، یہ وہ چمبے کی بوٹی ہے۔ یہ اب آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں انہوں نے ہاتھ کیوں کھڑا کر دیا ہے۔ غور سے دیکھیں، یہ ہاتھ ہے، یہ الف، غور سے دیکھیں، یہ الف، یہ الف، یہ لام اول اور یہ لام ثانی اور یہ ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ۔ غور سے دیکھیں، پھر کوئی ابہام نہ رہ جائے، کوئی مبالغہ نہ رہ جائے۔ یہ کیا ہے؟ الف، یہ لام، پھر یہ لام اور پھر یہ ہے چمبے دی بوٹی۔ اللہ ہو، الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی ہوں۔ کہ یہ جو اسم الذات کی بوٹی ہے، یہ جو اسم الذات کا تصور ہے، میرے مرشد سے حضرت سلطان باہو فرما رہے ہیں۔ اور دیکھیں آپ کے مرشد کون ہیں؟ آپ فرماتے ہیں دست بیعت کرد مالا مصطفیٰ، مجھے خود آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ پہ بیعت فرمایا۔ یہ حضرت سلطان باہو فرما رہے ہیں۔ آپ کے مرشد کون ہیں؟ خود آقا علیہ السلام ہے۔ اور پھر یہ چمبے کی بوٹی کس نے لگائی؟ آقا پاک نے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ جسے بھی طلب الہی ہوتی ہے، مرشد اکمل کی مثال مرشد اعظم آقا علیہ السلام سے لے کہ طالب کے دل کے اندر جب انسان کے دل کو روشن کیا جاتا ہے تو اس کو کون سی خوراک عطا کی جاتی ہے؟ الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من میرے وچ لائی ہوں۔ طالب کے وجود کے اندر اسم الذات کی بوٹی لگا دیتا ہے مرشد۔
اور وہی چیز، یہی چیز کہ جب دل کے اندر وہ چمبے کی بوٹی لگ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر فرمایا نفی اس بات تو پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہوں. یہ نفی اس بات کیا ہے؟ نفی اس بات کیا ہے؟ اسی بارے میں علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے انسان خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ نفی اس بات کا جو تکرار ہے، یہ جب تک تیرے دل میں نہیں آتا، لا الہ الا اللہ. نفی کیا ہے؟ لا الہ، کوئی بھی الہ نہیں ہے. اسبات کیا ہے؟ الا اللہ، مگر اللہ، مگر اللہ. نفی اسبات تو پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہوں. اسی بات کو ذرا غور سے سمجھے، اسی بات کو ذرا غور سے دیکھیں. آپ فرماتے ہیں کہ زے زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہوں. جتھے کلمہ دل دا آوے تے جبے نہ ملے ڈوئی ہوں. دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہوں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ نفی اس بات کا تکرار ملتا کہاں سے ہے، یہ کہاں سے نصیب ہوتا ہے؟ جو چمبے کی بوٹی کو پانی مل رہا ہے، نفی اس بات کا یہ کہاں سے ملتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہوں. اے کلمہ پیر پڑھایا یا حضرت باہو، میں صدا سہاگن ہوئی ہوں. کہ یہ کلمہ مرشد اکمل کی بارگاہ سے نصیب ہوتا ہے. اور وہ کلمہ کون سا ہے؟ وہ کلمہ تصور اسم الذات کا کلمہ ہے جو میرے حضور مرشد پاک نے اس دنیا کے طول و عرض میں پھیلا دیا ہے. اور میرے دوستو، یہی ایک چھوٹا سا پردہ ہے جو ظاہر اور باطن کے درمیان الجھا ہوا ہے. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ یہی پیغام، یہی فکر، یہی سوچ جب ہمارے دلوں سے چھن گئی، تب یہ تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بنی. اگر یہ فکر اور یہ سوچ رہتی اور وہ چمبے کی بوٹی کی طرف کو مائل ہوتی، تو میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ آج امت مسلمہ ظلمات کی، تاریکیوں کی، زوال کی، ذلتوں کی، رسوائیوں کے ان گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں نہ لگا رہی ہوتی. اور اس کی وجہ بھی صرف یہی ہے کہ ہماری حقیقت سے ہمیں دور کر دیا گیا ہے. میں ایک شعر سے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دل دریا سمندروں ڈونگے، کوڑ دلاں دیاں جاڑے ہوں. دل کے اندر ہمیشہ طوفان موجزن ہوتے ہیں، اور ظاہر جو ہے یہ ہمیشہ کنارے کی تلاش میں ہوتا ہے. جو چیز کنارے کا سوچ کے چلتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ طارق بن زیاد کے یا سعد بن نبی وقاص کے نقش قدم پہ نہیں ہے. جو تلاطم میں جاتے ہیں، علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے